بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 35 اور 36 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے: وقد اشار المحقق الطوسی الى ان التعریف اللفظی يناسب باللغة والحقیقی بغیرها۔ تعریف لفظی کے بارے میں آپ نے جانا کہ تعریف لفظی وہ ہے جس کے ذریعہ کسی لفظ کے مدلول و مفہوم کی توضیح مقصود ہو۔ لفظ کا معنی و مفہوم واضح نہ ہو، اس لفظ کا ایک معنی و مفہوم ہے تو اس لفظ کا ایک معنی مفہوم ہے لیکن اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ممتاز نہیں ہے، واضح ہے، تو اس کی تعریف لفظی کر دی گئی اور اس لفظ کا معنی و مفہوم اور مدلول ایک دوسرے لفظ کے ذریعہ واضح کر دیا گیا، پردہ ہٹا دیا گیا، ممتاز کر دیا گیا۔ تو کسی لفظ کے معنی و مفہوم کی توضیح کرنا، وضاحت کرنا، اس پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا، یہ لغت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ کس کے ذریعہ ہوتا ہے؟ کوئی لفظ ایسا ہے جس کا معنی و مفہوم واضح نہ ہو تو اس کے معنی و مفہوم کی وضاحت کے لیے کوئی ایسا لفظ لایا جاتا ہے، کوئی دوسرا ایسا لفظ لایا جاتا ہے جو اس سے زیادہ کیا ہو، واضح ہو۔ جیسے کہتے ہیں الغضنفر هو الاسد، غضنفر کا معنی بھی شیر ہے، اسد کا معنی بھی شیر ہے۔ غضنفر کا معنی مشہور نہیں ہے، لفظ غضنفر مشہور نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کا معنی نہیں جانتے ہیں۔ اسد کا لفظ مشہور ہے، لوگ اس کا معنی جانتے ہیں۔ تو غضنفر کے مدلول اور اس کے معنی کی توضیح ہم نے کس سے کی؟ اسد سے کی۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تعریف لفظی یہ لغت کے شایان شان ہے، لغت کے مناسب ہے، لغت سے ہم آہنگ ہے، کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی غیر واضح معنی رکھنے والے لفظ کی توضیح کسی ایسے لفظ سے کرتے ہیں جو زیادہ مشہور ہو۔ تو تعریف لفظی یہ لغت سے ہم آہنگ ہے، لغت کے مناسب ہے، لغت کے شایان شان، اور تعریف حقیقی یہ لغت کے شایان شان نہیں ہے۔ سمجھ گئے صاحب؟ تو اسی کے بارے میں کہا وقد اشار المحقق الطوسی الى ان التعریف اللفظی يناسب باللغة والحقیقیہ بغیرها، اور حضرت محقق طوسی نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تعریف لفظی لغت کے مناسب ہے، لغت سے ہم آہنگ ہے، اور تعریف حقیقی یہ لغت سے ہم آہنگ نہیں ہے، وہاں لغت کے ذریعہ توضیح نہیں کی جاتی۔ اچھا، تعریف حقیقی کی دو قسمیں بیان کی تھیں، تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم۔ بتایا تھا تعریف بحسب الحقیقت اور تعریف بحسب الاسم۔ تعریف حقیقی کا مطلب تو یہ ہوا، تعریف لفظی میں کیا ہوتا ہے کہ شے کی صورت تو حاصل ہوتی ہے لیکن اس کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتی ہے صورت۔ تعریف حقیقی کے ذریعہ ایک غیر حاصل صورت کی تحصیل ہوتی ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، تعریف حقیقی بحسب الحقیقت، تعریف حقیقی بحسب الاسم۔ جس شے کی صورت کی تحصیل تعریف حقیقی کے ذریعہ ہوئی ہے وہ شے اگر نفس الامر میں خارج میں موجود ہے، یعنی اس کا موجود ہونا معلوم ہے، تو یہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت ہے۔
اور اگر جس شے کی صورت کی تحصیل ہوئی ہے تعریف حقیقی کے ذریعہ وہ شے خارج میں موجود نہیں ہے، نفس الامر میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ محض ایک اصطلاحی چیز ہے، نفس الامری چیز ہے ہی نہیں ہے، خارج میں موجود ہونے والی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ ایک اصطلاحی چیز ہے، جیسے کلمہ ہے، کلمہ کی تعریف کی جاتی ہے، اسم ہے، اسم کی تعریف کی جاتی ہے، فعل ہے، فعل کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو فنون کی کتابوں میں جو مصطلحات ہیں، تو کلمہ کی تعریف آپ جن لفظوں میں کرتے ہیں تو کلمہ یہ ایک شے ہے کہ اس تعریف کے ذریعہ اس کلمہ کی صورت کیا ہے ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی، لیکن یہ کلمہ کیا ہے، کوئی نفس الامری چیز نہیں ہے، خارجی چیز نہیں ہے، یہ تو اصطلاحی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف حقیقی کی دو قسمیں ہوئی، تعریف بحسب الحقیقت، تعریف بحسب الاسم۔ تعریف بحسب الحقیقت کے ذریعہ اس شے کی صورت کی تحصیل ہوتی ہے جو نفس الامری ہو، خارجی ہو، حقیقی ہو، حقیقی کا مطلب خارجی نفس الامری ہو، اور تعریف بحسب الاسم میں اس شے کی صورت حاصل ہوتی ہے جو نفس الامری نہ ہو، خارجی نہ ہو، بلکہ اصطلاحی ہو۔ تو یہاں ایک اعتراض وارد ہوا کہ تعریف حقیقی کی آپ نے دو قسمیں کی، تعریف بحسب الحقیقت، تعریف بحسب الاسم، تو یہ تو شے کی تقسیم ہوئی خود شے کی طرف اور غیر شے کی طرف، یہ تو ہے تقسیم شے الی نفسہ و الی غیرہ، کہ تعریف حقیقی جو ہے وہی تعریف بحسب الحقیقت ہے۔ تو آپ نے تعریف حقیقی کی تقسیم کی، ایک تو خود اس کی طرف اور ایک دوسرا اس کے علاوہ کسی اور کی طرف، اور یہ محال ہے کہ شے کی تقسیم خود اپنی طرف ہو۔ تو کہا کہ نہیں آپ نے غلط سمجھا، بالکل غلط سمجھا، اس نے اعتراض کرنے والے نے بالکل غلط سمجھا، اس لیے کہ تعریف حقیقی سے جو مراد ہے بعینہ ہی تعریف بحسب الحقیقت سے وہ مراد نہیں ہے، تعریف حقیقی کا ایک جز ہے تعریف بحسب الحقیقت، اس لیے کہ تعریف حقیقی سے مراد ہے کسی صورت غیر حاصلہ کی جس سے تحصیل ہو اسے تعریف حقیقی کہتے ہیں، صورت غیر حاصلہ کی تحصیل جس کے ذریعہ ہو اسے تعریف کہتے ہیں، اور یہ عام ہے، خواہ جس چیز کی صورت غیر حاصلہ حاصل ہوئی ہے وہ چیز خواہ خارجی اور نفس الامری ہو، خواہ خارجی اور نفس الامری نہ ہو بلکہ محض اصطلاحی ہو۔ تو تعریف حقیقی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تعریف حقیقی جو ہے بعینہ تعریف بحسب الحقیقت بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے، تعریف حقیقی تو عام ہے، خواہ جس چیز کی صورت حاصل ہو رہی ہے خواہ وہ خارجی اور نفس الامری ہو اور خواہ اصطلاحی ہو، اور تعریف بحسب الحقیقت یہ خاص ہے اس شے کے ساتھ جس کی صورت غیر حاصلہ حاصل ہو رہی ہے اور وہ خارجی اور نفس الامری ہے، اور تعریف بحسب الاسم سے مراد ہے وہ شے، اس شے کی تعریف جو خارجی اور نفس الامری نہ ہو بلکہ صرف اور صرف کیا ہو، اصطلاحی ہو، ٹھیک ہے۔ تو تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ لازم نہیں آ رہا، بالکل بھی بات سمجھ میں آئی حضرت صاحب؟ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ چلو دیکھو، نہ سمجھ میں آیا تو آڈیو سن لینا۔ کہہ رہے ہیں کہ لا یقال تقسیم الحقیقی الی ما ہوا بحسب الحقیقت و الی ما ہوا بحسب الاسم تقسیم الی نفسہ و الی غیرہ، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ تعریف حقیقی کی تقسیم تعریف حقیقی بحسب الحقیقت کی طرف اور تعریف حقیقی بحسب الاسم کی طرف یہ تو تقسیم الی نفسہ و الی غیرہ ہے، یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں؟ لأننا نقول اراد المصنف قدس سرہ بالحقیقی ما یفید معرفت ماہیت الشیء اعم من ان تکون تلک الماہیت موجودتا خارجیتا، ٹھیک ہے، او لا وبما هو بحسب الحقیقت ما یفید معرفت الحقیقت الموجودۃ الخارجیہ وما هو بحسب الاسم ما یفید معرفت الحقیقت الاعتباریۃ الاصطلاحیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ مصنف قدسہ سرہ نے تعریف حقیقی سے
یہ مراد لیا ہے کہ تعریف حقیقی وہ ہے جو شے کی ماہیت و حقیقت کی معرفت کا افادہ کرے، عام ازیں کہ وہ ماہیت و حقیقت خارج میں موجود ہو، نفس الامر میں موجود ہو اولا، یا نفس الامر میں موجود نہ ہو۔ وَبِمَا هُوَ بِحَسْبِ الْحَقِيقَةِ مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْحَقِيقَةِ الْمَوْجُودَةِ، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف حقیقی بحسب الحقیقت سے یہ مراد لیا ہے کہ تعریف حقیقی بحسب الحقیقت وہ ہے جو اس حقیقت کی معرفت کا افادہ کرے جو خارج اور نفس الامر میں کیا ہو، موجود ہو۔ وَبِمَا هُوَ بِحَسْبِ الْاسْمِ مَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْحَقِيقَةِ الْاعْتِبَارِيَّةِ الْاصْطِلَاحِيَّةِ، اور مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف حقیقی بحسب الاسم سے یہ مراد لیا ہے کہ تعریف حقیقی بحسب الاسم وہ ہے جو اس حقیقت کی معرفت کا افادہ کرے جو خارج اور نفس الامر میں موجود نہ ہو بلکہ محض اعتباری اور اصطلاحی ہو۔ کیا مراد لیا ہے تعریف بحسب سے؟ اس حقیقت کی معرفت کا افادہ کرنے والا جو حقیقت کیا ہو، خارجی اور نفس الامری نہ ہو بلکہ محض اعتباری اور اصطلاحی ہو۔ جیسے کلمہ کی تعریف وہ محض اصطلاحی ہے، خارجی نفس الامری نہیں ہے۔ کما یظہر لک من وجہ الضبط، جیسا کہ آپ پر یہ بات ظاہر و واضح ہو جائے گی اس اسلوب بیان سے جو اسلوب بیان مصنف نے پیش کیا ہے۔ مصنف نے جس ضبط کے ساتھ اپنی عبارت پیش کی ہے، اگر مصنف کے اس بیان ضبط پر آپ غور کریں تو آپ پر یہ بات کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، جیسا کہ وجہ ضبط سے آپ پر یہ چیز واضح اور آشکارا ہو جائے گی۔ ہو گیا صاحب، ہو گیا، آگے بڑھیں۔ ماتن علیہ الرحمٰن نے، مصنف علیہ الرحمٰن نے تعریف لفظی کی توضیح کن لفظوں میں کی ہے؟ اما لفظی یقصد بہ تفسیر و مدلول اللفظ۔ تعریف لفظی کیا ہے؟ تعریف لفظی وہ ہے جس کے ذریعہ لفظ کے مدلول کی تفسیر و توضیح مقصود ہو۔ یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تعریف کی ہے۔ کس چیز کی تعریف کی ہے؟ تعریف لفظی کی۔ حضرت صاحب ادھر دیکھو، ادھر مت دیکھو، لوگ تو بہت آتے جاتے رہتے ہیں۔ علامہ جمال الدین ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے بھی تعریف لفظی کی تعریف کی ہے۔ تعریف لفظی کی کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ حاشیہ میں پوری تعریف بھی مذکور ہے۔ اور تعریف لفظی کی تعریف انہوں نے اس طور سے ذکر کی ہے کہ ہوا تعریف بلفظ اظہر من المعرف مرادف لہو۔ تعریف لفظی کی تعریف نے کیا کی؟ ہوا تعریف بلفظ اظہر من المعرف مرادف لہو۔ تعریف لفظی کی انہوں نے تعریف یہ کی کہ تعریف لفظی کہتے ہیں کسی ایسے لفظ سے تعریف و توضیح کرنا جو لفظ معرف سے زیادہ معروف اور مشہور ہو۔ معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، کسی ایسے لفظ سے تعریف کرنا، معرف کی تعریف کسی ایسے لفظ سے کرنا جو لفظ خود معرف سے زیادہ معروف ہو، مشہور ہو اور مرادف لہو، اور اس کا مرادف ہو، اس کا ہم معنی ہو۔ جیسے غضنفر کی تعریف کرنا اسد سے، غضنفر یہ معرف ہے، غضنفر کیا ہے؟ معرف۔ اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ ایک ایسے لفظ سے، لفظ اسد سے کر رہے ہیں جو معرف یعنی غضنفر سے زیادہ معروف ہو، مشہور ہے، اور غضنفر کا مرادف اور ہم معنی بھی ہے۔ یہ تعریف ذکر کی ہے کس نے؟ علامہ ابن حاجب نے۔ ہوا تعریف بلفظ اظہر من المعرف معرف مرادف لہو۔ تعریف لفظی کہتے ہیں کسی ایسے لفظ سے تعریف کرنا جو معرف سے زیادہ معروف و مشہور ہو اور اس کا مرادف و ہم معنی ہو۔
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، آسان بھی ہے تعریف. لیکن اس تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اس اعتراض کی اگرچہ اس کا جواب بھی ہے لیکن پرتکلف جواب ہے. اس علامہ ابن حاجب کی اس تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے اور اس اعتراض کا جواب بھی ہے، لیکن جواب کیا ہے؟ پر تکلف ہے. اس لیے ماتن علیہ الرحمٰ نے اس تعریف کو یہاں نہیں ذکر کیا ہے بلکہ ایک نئی تعریف کیا کی ہے؟ ماتن علیہ الرحمٰ نے ذکر کی ہے. اعتراض اس تعریف پر یہ وارد ہوتا ہے کہ یہاں تعریف میں کہا کہ تعریف بلفظ اظہر من المعرف مرادف لہو، کہ کسی ایسے لفظ کے ذریعہ تعریف کرنا جو معرف سے زیادہ معروف و مشہور ہو اور اس کا مرادف ہو، ہم معنی ہو. اعتراض یہ ہے کہ مرادف ہونا اور ہم معنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس لفظ کے ذریعہ تعریف کی جا رہی ہے، جس مشہور لفظ کے ذریعہ تعریف کی جا رہی ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. ترادف یہ مفرد کا خاصہ ہے. ایک لفظ دوسرے لفظ کا مرادف ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کیا ہیں؟ مفرد ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مفرد ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مفرد ہیں. تو مرادفن لہو کا لفظ بتا رہا ہے کہ جس لفظ کے ذریعہ معرف کی تعریف کی جا رہی ہے، جو معرف سے زیادہ معروف و مشہور ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو یہ تعریف لفظی کی یہ تعریف صرف انہی کو شامل ہے جو کیا ہوں؟ مفرد. جو کیا ہوں حضرت صاحب؟ مفرد ہوں. جبکہ آپ جان چکے ہیں کہ وجود کی تعریف جن لفظوں سے کی جاتی ہے وہ تعریف بھی کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے. وہ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے. حالانکہ وہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہیں. حالانکہ وہ مفرد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. مثال کے طور پر آپ تعریف کرتے ہیں وجود کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ثبوت العین فی الخارج یا الثابت العین. وجود کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وجود کہتے ہیں کسی عین کا خارج میں ثابت و موجود ہونا، یہ وجود ہے. تو یہاں دیکھیے وجود کی تعریف آپ یا موجود کی آپ تعریف کریں تو آپ کہیں گے الثابت العین، وہ چیز، وہ عین جو کیا ہو؟ ثابت و موجود ہو خارج میں. تو یہ مفرد تو نہیں ہے نا، مرکب ہے نا، یہ اس میں کئی لفظ آ گئے نا. تو وجود کی آپ جن لفظوں میں تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی کیا ہے؟ تعریف لفظی ہی ہے، حالانکہ وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہاں تو کئی الفاظ ہیں. تو ابن حاجب علیہ الرحمٰ نے تعریف لفظی کی جو تعریف کی ہے وہ ان تعریفات لفظیہ کو شامل نہیں ہے جو تعریفات لفظیاں مفرد نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ مرکب ہوں. جیسے وجود کی جو تعریفات لفظیہ ہیں ان پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی، اس لیے کہ وجود کی وہ تعریفات لفظیہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ مرکب ہے. یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. تو حالانکہ اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر مرکب کے ذریعہ کسی لفظ کے مدلول و مفہوم کی توضیح ہو رہی ہو، یعنی مرکب کے ذریعہ کسی کی تعریف لفظی ہو رہی ہو، کسی کی تعریف لفظی کس کے ذریعہ ہو رہی ہو؟ مرکب کے ذریعہ ہو رہی ہو، تو وہاں مرکب سے مرکب کی ترکیب و تفصیل مقصود ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہاں مرکب من حیث المجموع مراد ہوتا ہے. مرکب وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں کسی کی تعریف و توضیح مرکب کے ذریعہ ہو رہی، جہاں کسی کی تعریف لفظی مرکب کے ذریعہ ہو رہی ہو وہاں مرکب سے اس کی ترکیب و تفصیل مقصود ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں مرکب من حیث المجموع مراد ہوتا ہے. اور جب مرکب من حیث المجموع مراد ہوگا تو وہ مفرد کے درجے میں ہو جائے گا. وہ مفرد کے درجے میں کیا ہے؟ ہو جائے گا. لیکن یہ شارح کہتے ہیں کہ لیکن یہ بڑا پرتکلف جواب ہے، یہ تو ایک بات بنانے والی ہے. اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے، ماتن علیہ الرحمٰ نے ابن حاجب صاحب والی تعریف لفظی یہاں ذکر نہیں کی ہے بلکہ ایک الگ کیا ہے؟ تعریف ذکر کی ہے جو ان تعریفات لفظیہ کو بھی شامل ہو جو مفرد ہوں اور ان تعریفات لفظیہ کو بھی شامل ہو جو کیا ہوں؟ مرکب ہوں. اسی کے بارے میں کہتے ہیں ثم الشیخ ابن الحاجب ذکر فی تعریف اللفظی قولہ بلفظ اظہر مرادف. پھر شیخ ابن حاجب علیہ الرحمٰ نے تعریف لفظی کی تعریف میں اپنے
یہ الفاظ ذکر کیے ہیں بلفظ اظہر مرادفن، پورے الفاظ یہ ہیں ہوا تعریف بلفظ اظہر من المعرف مرادفن لہو، تعریف لفظی کہتے ہیں کسی ایسے لفظ کے ذریعہ تعریف کرنا جو معرف سے زیادہ اظہر یعنی معروف و مشہور ہو، مرادفن لہو اور اس کا کیا ہو، معرف کا کیا ہو، مرادف و ہمانہ ہو۔ کہہ رہے ہیں فیرد علیہ ان تعریفات الوجود لفظیۃ مع انها لا توصف بالترادف لان الترادف من اوصاف المفرد۔ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وجود کی تعریفات لفظیہ ہیں، حالانکہ وہ ترادف کی صفت سے متصف نہیں ہے، اس لیے کہ ترادف تو مفرد کے اوصاف میں سے ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اعتراض ہو گیا۔ جواب کیا ہے؟ والجواب انہ اذا قصدت تمییز بلفظ مرکب لا یقصد به تفصیلہ بل یعتبر المجموع من حیث هو مجموع۔ اور اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جب لفظ مرکب کے ذریعہ معرف کی تمییز و توضیح مقصود ہو تو اس لفظ مرکب سے اس لفظ کی تفصیل و ترکیب مقصود ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس لفظ مرکب سے مجموع من حیث ہوا مجموع مراد ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ فیوصف بالترادف حکمن، لہذا اس لحاظ سے وہ حکمن ترادف سے کیا ہو جائے گا؟ متصف ہو جائے گا۔ ولا یخفی ما فیہ من التکلف، لیکن اس جواب میں جو تکلف ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اسی لیے مصنف نے اس تعریف کو چھوڑ دیا۔ کرے فظہر بذالک وجہ العدول من ذالک الی ما ذکرہ قدس سرہ، لہذا اس بنیاد پر مصنف علیہ الرحمہ کے اس تعریف سے اس تعریف کی طرف عدول کرنے کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے جو تعریف مصنف قدس سرہ نے یہاں پر کیا ہے؟ ذکر کی ہے۔ ثم عرف الدلیل وقال، پھر مصنف علیہ الرحمہ نے دلیل کی تعریف ذکر کی اور ارشاد فرمایا، تھوڑا سا بس بہت آسان ہے۔ دلیل کسے کہتے ہیں حضرت صاحب؟ جو دو قضیوں سے مرکب ہو، جو کیا ہو؟ دو قضیوں سے مرکب ہو اور اس سے کسی مجہول نظری کی تحصیل ہو رہی ہے۔ کسی مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے جو دو قضیوں سے مرکب ہو وہ کیا ہے؟ وہ دلیل ہے۔ تو دلیل ہمیشہ کیا ہوگا؟ قضیہ ہوگا۔ جیسے یہ کہیں کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، اس دنیا میں تاثیر پیدا کرنے والا، تبدیلیاں لانے والا، دنیا میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جب دنیا میں تبدیلی ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے، اثر آفرینی ہوتی ہے، تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہے۔ تو اس کی دلیل یوں پیش کریں کہ العالم ممکن، عالم کیا ہے؟ ممکن ہے، وکل ممکن لہ مؤثر، اور ہر وہ چیز جو ممکن ہو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مؤثر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم لہ مؤثر، عالم کے لیے بھی کیا ہے؟ ایک مؤثر ہے۔ تو یہ جو ہے کل العالم ممکن وکل ممکن لہ مؤثر، یہی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ دیکھیے یہاں دو قضیہ ہیں، ایک تو ہے العالم ممکن اور دوسرا قضیہ کیا ہے؟ وکل ممکن لہ مؤثر، یہ دو قضیہ ہے۔ سمجھ گئے صاحب؟ یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ دلیل کی ایک اور تعریف ہے جو بہت معروف و مشہور ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اس تعریف مشہور کو یہاں نہیں ذکر کیا ہے بلکہ ایک نئی تعریف ذکر کی ہے، کیونکہ اس تعریف مشہور پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، اگرچہ ان اعتراضات کا جواب بھی دیا جاتا ہے، پھر بھی مصنف نے وہ تعریف ذکر نہیں کی۔ وہ تعریف ہے کیا؟ دلیل کی ایک تعریف یہ ذکر کی گئی ہے، نیچے لکھا بھی ہے، ہوا ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، ہوا ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر، دلیل وہ ہے جس کے علم سے شیء آخر کا علم لازم و ضروری ہو جائے۔ دلیل وہ ہے جس کے علم سے شیء آخر کا علم کیا ہو جائے؟ لازم و ضروری ہو جائے۔ اگر اس شے کا علم ہو گیا تو شے آخر کا بھی علم کیا ہو جائے گا؟ آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں۔ اس تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے،
کہ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس تعریف میں تو وہ تمام ملزومات داخل ہو جائیں گے جن ملزومات کے لیے کوئی چیز لازم ہو. اس تعریف میں تو وہ تمام ملزومات داخل ہو جائیں گے جن کے کچھ کیا ہوں، لوازم ہوں، اور ایسے لوازم ہوں کہ ملزوم کے علم سے ان کا بھی علم ہو جاتا ہو. وہ تمام ملزومات داخل ہو جائیں گے، خواہ وہ تصور ہوں خواہ تصدیق ہوں. یاد رکھیں کہ ملزومات کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ملزومات کہ جن کے علم سے فوراً ہی ان کے لوازم کا علم بھی ہو جاتا ہے. ان کے لوازم ایسے ہیں کہ ملزوم کے علم سے ان کا بھی علم ہو جاتا ہے. اور کچھ ملزومات ایسے ہیں جن کے علم سے ملزومات کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب دونوں کا ایک ساتھ علم حاصل ہو تب پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو کیا ہے، لازم ہے. جب آپ کسی ایسی گنتی کا تصور کریں جو زوج ہو، مثلا 4 8 10 12 20، تو یہ گنتیاں جو زوج والی ہیں، جو زوجیت والی ہیں، تو 4 کے تصور سے زوجیت کا بھی تصور کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. 3 کے تصور سے طاق ہونے کا تصور بھی کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے 4 ملزوم ہے اور زوجیت اس کے لیے کیا ہے، لازم ہے. جیسے ہی 4 کا تصور ہوگا اس کی زوجیت کا بھی کیا ہوگا، تصور لازم ہو جائے گا. تو اس تعریف میں تو یہ بھی داخل ہو گیا، کیونکہ تعریف کیا ہے، جس کے علم سے شیء آخر کا علم لازم ہو جائے، اور 4 کے علم سے اس کی زوجیت کا علم کیا ہو جاتا ہے، لازم و ضروری ہو جاتا ہے. تو لازم آئے گا کہ 4 بھی دلیل ہے، 4 بھی کیا ہے، دلیل ہے. حالانکہ 4 دلیل نہیں، دلیل کے لیے تو قضیہ ہونا شرط ہے، 2 قضیوں سے مرکب ہو. اس تعریف پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے. حالانکہ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں علم سے مراد مطلق علم نہیں ہے یہاں، بلکہ علم سے مراد ہے تصدیق. علم سے کیا مراد ہے، تصدیق. اور مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق لازم و ضروری ہو جائے. اور 4 کے لیے زوجیت اگرچہ لازم، لیکن 4 کیا ہے، تصدیق نہیں ہے. سمجھ گئے صاحب؟ تو بہرحال جواب دینا پڑتا ہے، تعویل کرنی پڑتی ہے. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے یہ تعریف چھوڑ دی اور ایک نئی تعریف کیا کی، ذکر کی. سمجھ گئے صاحب؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی یاد رکھیں کہ ملزومات 2 طرح کے ہیں. ایک تو وہ جن کے اپنے لوازم ہوتے ہیں، اور وہ لوازم ایسے ہوتے ہیں کہ ملزومات کے تصور سے ان لوازم کا تصور فوراً کیا ہو جاتا ہے، لازم و ضروری ہو جاتا ہے. جیسے 4 کے لیے زوجیت. سمجھ گئے صاحب؟ اچھا، انسان کیا ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان کیا کرتا ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. غیر انسان اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو قابل علم ہونا یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کے لوازم میں سے. انسان کے تو انسان ملزوم ہوا، اور قابل علم ہونا اس کا یہ کیا ہے، اس کا لازم ہوا. لیکن ایسا ہی نہیں کہ جب بھی ہم انسان کا تصور کریں اس کا قابل علم ہونا بھی ہمارے ذہن میں آ جائے. تو انسان یہاں ایک ایسا ملزوم ہے جس کے لازم ایسا نہیں ہے کہ اس انسان یعنی ملزوم کے تصور سے اس کے لازم یعنی قابل علم ہونے کا بھی تصور ہو جائے. تو یہاں جو ملزومات مراد ہیں یہ ملزومات وہ ملزومات ہیں جن کے لوازم ایسے ہوں کہ ملزومات کے تصور سے لوازم کا تصور بھی لازم و ضروری ہو جائے. تو ایسے ملزومات جن کے لوازم ایسے ہوں کہ ملزومات کے تصور سے فوراً لوازم کا تصور بھی ہو جاتا ہو، ایسے لوازم کو لوازم بینہ کہتے ہیں. ایسے لوازم کو کیا کہتے ہیں، لوازم بینہ بمعنی الاخص. اور ایسے لوازم کہ ملزومات کے تصور سے ان کا تصور لازم نہ ہوتا ہو، ایسے لوازم کو لوازم بمعنی الاعم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہاں کون سے ملزومات مراد ہیں، وہ ملزومات جن کے لوازم کیا ہیں، لوازم بینہ بمعنی الاخص ہیں. ٹھیک ہے، وہی اس تعریف میں داخل ہو رہے تھے. تو ان کو نکالنے کے لیے یہ کہا کہ یہاں علم سے مراد کیا ہے، تصدیق ہے. کہتے ہیں کہ الدلیل هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری. دلیل وہ ہے جو کسی مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے 2 قضیوں سے
مرکب ہو. کریں حاضر تعریف اولا من التعریف المشہور. یاد رکھیں کہ یہ تعریف مشہور سے بہتر ہے. تعریف مشہور ہے کیا؟ کریں ہوا ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. تعریف مشہور یہ ہے کہ دلیل وہ ہے جس کے علم سے شیء آخر کا علم لازم و ضروری ہو جائے. فإنه يرد على ظاهره الملزومات بالنسبة الى لوازمها البينة. اس لیے کہ اس تعریف کے ظاہر پر ان ملزومات کے ذریعہ اعتراضات وارد ہوتا ہے. تعریف ترجمہ کیا کریں گے؟ کیونکہ دلیل کی اس تعریف کے ظاہر پر ان ملزومات کے ذریعہ اعتراضات وارد ہوتا ہے جن ملزومات کے لوازم بینہ بمعنی الاخص ہوں. جن ملزومات کے لوازم کون ہوں؟ لوازم بینہ بمعنی الاخص ہوں. کیونکہ اس تعریف کے ظاہر پر ملزومات کے ذریعہ اعتراضات وارد ہوتا ہے ان ملزومات کے لوازم بینہ بمعنی الاخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے. کریں وَإِن يُمْكِن تَوْجِيهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ التصدیق. اگرچہ اس کی توجیح یہ کی جا سکتی ہے کہ تعریف میں یہاں علم سے تصدیق مراد ہے. والمعنی ما يلزم من التصدیق به التصدیق بشیء آخر بطریق الاکتساب کما یستفاد من کلمۃ من. اور مطلب یہ ہے کہ دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق لازم و ضروری ہو جائے بطریق اکتساب. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق لازم و ضروری ہو جائے لیکن بطریق تحصیل و اکتساب. اصل میں ایک اعتراض کا بے طریق الاکتساب کہہ کر کے ایک اعتراض کا جواب اور دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جس کی دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے یا جس کے علم سے شیء آخر کا علم لازم و ضروری ہو جائے. دلیل کی حاجت و ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں کوئی چیز کیا ہو، جہاں تصدیق نظری ہو. تصدیق جہاں بدیہی ہو تو اس کی تحصیل کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمیں اسی تصدیق کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے جو تصدیق کیا ہو؟ نظری ہو. جو تصدیق کیا ہو؟ نظری ہو. اور یہاں تو آپ نے لفظ تصدیق مطلقاً ذکر کیا ہے. التصدیق التصدیق ہے. دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق لازم و ضروری ہو جائے، خواہ وہ شیء آخر کی تصدیق بدیہی ہو خواہ کیا ہو؟ نظری ہو. جبکہ دلیل کی حاجت صرف نظری میں پڑتی ہے، بدیہی میں پڑتی ہی نہیں ہے. تو یہاں ایک قید اور بڑھانی چاہیے تھی، التصدیق النظری بشیء آخر. شیء آخر کی تصدیق نظری لازم و ضروری ہو جائے. یہاں ایک قید اور بڑھانی چاہیے تھی. ابھی تعریف جامع نہیں ہے. تعریف کیا ہے؟ بلکہ معنی نہیں ہے. اس میں غیر بھی کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا. تصدیق بدیہی بھی داخل ہو جائے گا. حالانکہ تصدیق بدیہی بھی داخل ہو جائے گی، حالانکہ تصدیق بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں. تو چونکہ آپ نے التصدیق کا لفظ مطلقاً ذکر کیا ہے اس لیے اس میں تصدیق بدیہی بھی داخل ہو جا رہی ہے، حالانکہ تصدیق بدیہی کے لیے دلیل کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی ہے. تو آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا التصدیق النظری. نظری کی قید بنانا چاہیے تھا، آپ نے غلط کیا. تو اس کے لیے انہوں نے بے طریق الاکتساب کہا. دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق بطریق اکتساب لازم و ضروری ہو. بطریق اکتساب شیء آخر کی تصدیق لازم و ضروری ہو. اور جس تصدیق کا علم ہمیں، جس تصدیق کا حصول بطریق اکتساب ہو وہ نظری ہی ہوتا ہے، بدیہی نہیں ہوتا. تو چونکہ بے طریق الاکتساب کا لفظ بڑھا ہوا ہے اس لیے تصدیق کے بعد نظری کی قید کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال ہوا کہ بھیا تعریف میں تو کہیں بھی بے طریق الاکتساب نہیں ہے، اوپر وہاں تو صرف اتنا ہے ہوا ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر.
تو یہ بطریق الاکتساب کا لفظ آپ نے کہاں سے بڑھا دیا ہے؟ تصدیق تو آپ لے آئے کہ علم سے مراد کیا ہے؟ تصدیق ہے، چلو ہم نے مان لیا. یہ بطریق الاکتساب کا لفظ کہاں سے آپ نے بڑھا دیا؟ تو شارح کہتے ہیں کہ ایسے نہیں بڑھا دیا ہے، حروف چلو کچھ معلوم ہے نہیں، تو غور کرو تو پتہ چلے گا. وہاں تعریف میں ہے ہوا ما یلزم من العلم به، وہاں لفظ من ہے. کیا ہے؟ اور من کبھی اکتساب و تحصیل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. تو لفظ من کے ذریعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ من، کیا ہے کہنے کے لیے ہے، اکتساب کے لیے ہے، لہذا بطریق الاکتساب کا کے لفظ کا اضافہ ہو گیا. اور مطلب یہ ہے کہ دلیل وہ ہے جس کی تصدیق سے شیء آخر کی تصدیق بطریق اکتساب لازم و ضروری ہو. کما یستفاد من کلمت من، جیسا کہ اکتساب کا معنی و مفہوم لفظ من کے ذریعہ مستفاد ہوتا ہے. لفظ من کے ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ مستفاد ہوتا ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.